السلام علیکم، سیکنڈ ایئر کلاس کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا بیٹا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یعنی جو ہمارا لیکچر ہوگا، اس میں میں نے کچھ گرامر کی جو چیزیں ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ میں نے 100 ایڈیمز جو ہیں جو بورڈ کے حوالے سے بار بار ریپیٹڈ ہیں، میں نے ان کا ایک سیٹ سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ روٹین کے مطابق جیسے ہم وہ پریپوزیشن کی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ہوں گی، اس کے ساتھ کریکشن کی ایکسرسائز ہوں گی، اور اس کے ساتھ 2 ٹرانسلیشن کے پیراگراف ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ ایڈیمز شیئر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہے ہیں، ان کو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ یہ آگے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ بورڈ میں یہ کتنی بار ریپیٹڈ ہے۔ تو پہلا ہے جی اس میں این ایپل آف ونز آئی، منظور نظر ہونا، کسی کا پسندیدہ ہونا۔ علی از این ایپل آف ہز فادرز آئی، کہ علی اپنے باپ کا منظور نظر ہے۔ این ایپل آف ڈسکارڈ، فساد کی جڑ۔ کشمیر از این ایپل آف ڈسکارڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان فساد کی جڑ ہے۔ اے بیڈ آف روزز ہوتا ہے پھولوں کی سیج، آسان کام۔ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز فار دا پور، زندگی غریبوں کے لیے پھولوں کی سیج یا آسان کام نہیں ہے۔ ابو بورڈ، ابو بورڈ ہوتا ہے بالکل شک سے واضح، یعنی بالکل بالا تر ہونا، واضح ہونا، جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اے ٹیچر شوڈ بی آنیسٹ اینڈ ابو بورڈ ان ہز ڈیلنگ، ایک استاد جو ہے اس کو ایماندار اور بالکل اپنی ڈیلنگ اس کے معاملات میں واضح ہونا چاہیے۔ اے فش آؤٹ آف واٹر، بے چین ہونا، یعنی ماہی بے آب، مچھلی جیسے پانی سے باہر ہوتی ہے۔ شی واز لائک اے فش آؤٹ آف واٹر ان دا ایبسینس آف ہر سن، کہ وہ اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں بہت بے چین تھی۔ اے وائلڈ گوز چیز، بیکار کوشش۔ اٹ از اے وائلڈ گوز چیز ٹو کنونس اے فولش پرسن، ایک احمق آدمی کو کنونس کرنا بیکار کوشش ہے۔ آل اینڈ سنڈرے، یعنی تمام چھوٹے بڑے ہر کسی کے لیے۔ آل اینڈ سنڈرے ٹوک پارٹ ان سپورٹس، ہر کسی نے کھیلوں میں حصہ لیا۔ ایٹ دا 11th آور، آخری وقت پر۔ دا میٹنگ واز پٹ آف ایٹ دا 11th آور بیکاز آف رین، بارش کی وجہ سے آخری وقت پر میٹنگ جو تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ ایٹ لارج ہوتا ہے جی آزاد ہونا۔ کرپٹ پیپل آر ایٹ لارج ناؤ ڈیز، آج کل بدعنوان لوگ جو ہیں، برے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ ایٹ ڈیگرز ڈران ہوتا ہے دشمنی ہونا۔ پاکستان اینڈ انڈیا آر ایٹ ڈیگرز ڈران اوور دا ایشو آف کشمیر، کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اے مین آف لیٹرز، پڑھا لکھا آدمی۔ علامہ اقبال واز اے مین آف لیٹرز، علامہ اقبال ایک پڑھے لکھے شخص تھے۔ اے رینی ڈے، مشکل وقت۔ اے وائز مین سیوز سم تھنگ فار اے رینی ڈے، ایک عقل مند آدمی مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتا ہے۔ اے بون آف کنٹینشن، فساد کی جڑ۔ کشمیر از اے بون آف کنٹینشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کشمیر جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان فساد کی جڑ ہے۔ اے میڈن اسپیچ، پہلی تقریر، تو اس میں اس کو ہز میڈن اسپیچ واز اے سکسیس، اس کی پہلی تقریر کامیاب تھی۔ اے بلیک شیپ، برا آدمی، نکما آدمی۔ اے تھیف از اے بلیک شیپ آف آر سوسائٹی، ایک چور جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا برا آدمی ہے۔ کلوز فسٹڈ مین، کنجوس۔ ہی از اے کلوز فسٹڈ مین اینڈ یو کین ناٹ گیٹ اینی ڈونیشن فرام ہم، وہ ایک کنجوس آدمی، آپ اس سے کوئی بھی عطیہ یا چندہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اے ریڈ لیٹر ڈے، مبارک دن، مسرت کا، مسرت خوشی۔ عید از اے ریڈ لیٹر ڈے فار دا مسلمس، عید جو ہے مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہے۔ اے وائٹ ایلیفینٹ، جس چیز پر خرچ زیادہ اور فائدہ کم ہو۔ اے موبائل فون از اے وائٹ ایلیفینٹ فار دا پور، موبائل فون غریبوں کے لیے، یعنی ایسی چیز ہے جس کا خرچہ زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ ایٹ 6s اینڈ 7s، منتشر ہونا، بکھرے ہونا۔ ناٹی چلڈرن پٹ آل دا تھنگز ایٹ 6s اینڈ 7s ان دا ہاؤس، یعنی شریر بچوں نے گھر کی تمام چیزوں کو بکھیر کے رکھ دیا۔ این آئلی ٹنگ، چاپلوسی والی زبان۔
ہی ٹرائز ٹو پلیز ہز باس ود ہز آئلی ٹنگ، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مالک کو چاپلوسی کے ساتھ خوش رکھے۔ ایڈ انسلٹ ٹو انجری، زخموں پر نمک چھڑکنا۔ ہز ریمارکس ایڈڈ انسلٹ ٹو مائی انجری اینڈ آئی بگین ٹو ویپ، اس کے جو ریمارکس تھے میرے زخموں پر وہ نمک چھڑکا، یعنی ایسے میری بڑی بےزتی کی اور میں اس پہ وقت رونا شروع ہو گیا۔ ایڈ فیول ٹو فائر، جلتی پہ تیل چھڑکنا۔ ہز اسپیچ ایڈڈ فیول ٹو فائر اینڈ دا اسٹوڈنٹس وینٹ آن اسٹرائک، اس کی تقریر جو تھی جلتی پہ تیل چھڑکنے والی تھی اور طلباء ہڑتال پر چلے گئے۔ آ نیرو اسکیپ، بال بال بچنا۔ شی ہیڈ اے نیرو اسکیپ فرام این ایکسیڈنٹ یسٹرڈے، کل وہ حادثے میں بال بال بچ گیا۔ آ ڈیڈ لیٹر، ایسا قانون جو ختم ہو چکا ہو۔ دس لا ہیز بیکم اے ڈیڈ لیٹر اینڈ دیئر فور از نو مور افیکٹو، یہ قانون ختم ہو چکا ہے اور اس لیے زیادہ با اثر نہیں ہے۔ اے فیئر ویدر فرینڈ، خود غرض دوست۔ آل ہز فیئر ویدر فرینڈز لیفٹ ہم ان ڈیفیکلٹی، اس کے تمام جو خود غرض دوست تھے انہوں نے اس کو کیا کیا، مشکل میں چھوڑ دیا۔ اے فار کرائی، طویل فاصلہ، دور ہونا۔ اٹ از اے فار کرائی فرام فیصل آباد ٹو کراچی، فیصل آباد سے کراچی بہت لمبے فاصلے پر ہے۔ اے جیل برڈ، عادی مجرم۔ ہی از اے جیل برڈ بیکاز ہی ہیز بین ان جیل مینی ٹائمس، وہ ایک عادی مجرم ہے کیونکہ کئی مرتبہ جیل میں رہ چکا ہے۔ بیڈ بلڈ، دشمنی کو کہتے ہیں۔ گریڈ کریٹس بیڈ بلڈ ایون امنگ دا بردرس، لالچ جو ہے یہاں تک کہ بھائیوں میں بھی دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ بیگ اینڈ بیگیج، بوریا بستر سامان۔ ہی لیفٹ مائی ہاؤس بیگ اینڈ بیگیج، اس نے میرے گھر کو بوریا بستر سمیت چھوڑ دیا۔ بیٹر ہاف، وائف یا بیوی کو کہتے ہیں۔ ایوری ہسبینڈ شوڈ ٹیک کیئر آف ہز بیٹر ہاف، ہر کسی کو اپنی بیوی کی احتیاط یا اس کی جو کیئر کرنی چاہیے۔ بریک دا آئس، خاموشی کو ختم کر دینا۔ آل ور سائلنٹ، سب خاموش تھے۔ اینڈ دین آئی بروک دا آئس بائی پوٹنگ اپ مائی اوپینین، میں نے اپنی رائے دے کر کیا کیا کہ مکمل طور پہ یعنی سب کی خاموشی جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ بریک دا نیوز، غیر متوقع یا بری خبر سنانا۔ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک دا نیوز آف مائی فرینڈز ڈیتھ ٹو ہز فیملی، میرے لیے مشکل تھا کہ اپنے دوست کی موت کی خبر اس کے خاندان کو سناتا۔ برنگ ٹو بک ہوتا ہے جواب طلبی کرنا، سزا دینا۔ دا سرونٹ واز براڈ ٹو بک فار ہز ڈس آنیسٹی، کہ جو ملازم تھا بددیانتی کی وجہ سے اس کی جواب طلبی کی یا اس کو سزا دی گئی۔ بروکن ریڈ کہتے ہیں غیر یقینی سہارا۔ اے سیلفش فرینڈ آلویز پرووز اے بروکن ریڈ، ایک خود غرض دوست ہمیشہ غیر یقینی سہارا ثابت ہوتا ہے۔ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ، مطلون مزاجی سے کام لینا۔ ہز اوپینین از ناٹ ریلائیبل، اس کی جو رائے ہے قابل بھروسہ نہیں۔ بیکاز ہی بلوز ہاٹ اینڈ کولڈ، کیونکہ وہ مطلون مزاجی سے کام لیتا ہے۔ بیٹ اباؤٹ دا بش، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم بائی بیٹنگ اباؤٹ دا بش، ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا وقت ضائع مت کرو۔ بری دا ہیچٹ، دشمنی ختم کرنا۔ پاکستان اینڈ انڈیا شوڈ بری دا ہیچٹ فار دا سیک آف پیس، پاکستان اور انڈیا کو امن کی خاطر دشمنی ختم کرنی چاہیے۔ بائی فٹس اینڈ اسٹارٹس، بے قاعدگی سے۔ ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ بیکاز ورکڈ بائی فٹس اینڈ اسٹارٹ، وہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اس نے بڑی بے قاعدگی سے کام کیا۔ بائی ہک اور بائی کروک، جائز ناجائز طریقے سے۔ ہی ڈڈ ناٹ ورک ہارڈ بٹ پاس دا ایگزامینیشن بائی ہک اور بائی، اس نے محنت تو نہ کی یعنی لیکن وہ ناجائز طریقے کے ساتھ اس نے امتحان پاس کر لیا۔ بائی اینڈ لارج، مجموعی طور پر۔ بائی اینڈ لارج پاکستان از میکنگ پروگریس ناؤ ڈیز، مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں یا کہیں تو پاکستان آج کل ترقی کر رہا ہے۔ بیک آؤٹ، وعدے سے پھر جانا۔ این آنیسٹ مین نیور بیکس آؤٹ آف ہز پرامس، ایک ایماندار آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے سے نہیں۔ دا کیری دا ڈے، کامیابی حاصل کرنا۔ تو آور کرکٹ ٹیم پلیڈ ویل اینڈ کیریڈ دا ڈے ان دا ورلڈ کپ، ہماری کرکٹ ٹیم نے اچھا کھیل کھیلا اور ورلڈ کپ جیت لیا۔ کم ٹو بلوز، مار کٹائی پہ اتر آنا۔ ٹو بردرز کیم ٹو بلوز اوور دا ڈسپیوٹ آف منی، دونوں بھائی پیسوں کے جھگڑے پہ مار کٹائی پہ اتر آئے۔ کال نیمز، گالی دینا، برا بلا کہنا۔ ہی انسلٹڈ ہم اینڈ کالڈ ہم نیمز، اس نے کیا کیا کہ اس کو یعنی پہلے اس کی انسلٹ کی اور اس کو گالیاں بھی دی۔ کری فیور ہوتا ہے چاپلوسی سے کام لینا، خوشامد کرنا۔
An honest officer does not curry favor with his boss. کوئی بھی ایماندار افسر اپنے باس کے ساتھ خوشامد نہیں کرتا. کاٹا سوری فگر ناکام ہونا خستہ حال ہونا. If you do not work hard اگر تم محنت نہیں کرتے you will cut a sorry figure in the examination تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے. Dark horse چھپا ہوا رستم. He proved a dark horse and stood first in the examination. وہ چھپا ہوا رستم ثابت ہوا امتحان میں اول آیا. Die in harness مرتے دم تک کام کرنا. قائد اعظم was very diligent قائد اعظم بڑے محنتی تھے. and died in harness مرتے دم تک انہوں نے کام کیا. اینڈ ان سموک ناکام ہونا. ہز پلان اینڈڈ ان سموک بیکاز آف لیک آف منی یعنی پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کے پلان جو تھا وہ کیا ہو گیا ناکام ہو گیا. فار گڈ ہمیشہ کے لیے. علی سولڈ ہز ہاؤس اینڈ لیفٹ دا سٹی فار گڈ علی نے مکان جو تھا اسے بیچ دیا اور ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ گیا. فرینچ لیو بغیر اطلاع کے چھٹی. ہی از آن فرینچ لیو وہ بغیر اطلاع کے چھٹی پہ ہے. بیکاز ہی ڈڈ ناٹ انفارم دا آفس کیونکہ اس نے آفس میں انفارم نہیں کیا. فیو اینڈ فار بٹوین کبھی کبھار. ہی از ویری بیزی اینڈ وزٹس می فیو اینڈ فار بٹوین وہ بڑا بیزی ہے مصروف ہے اور کبھی کبھار میرے طرف آتا ہے. فائنڈ فالٹ ود نکتہ چینی کرنا. یو شوڈ ناٹ فائنڈ فالٹ ود یور ایلڈر تمہیں اپنے بڑوں کے ساتھ نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے. فیس دا میوزک خمیازہ بھگتنا. ہی ہیڈ ٹو فیس دا میوزک فار ہز کرپشن اسے اپنی بدعنوانی کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا ہوگا. فال پرے ٹو شکار ہونا. سیلفش پیپل فال پرے ٹو گریڈ خود غرض لوگ لالچ کا شکار ہوتے ہیں. گیٹ ریڈ آف چھٹکارا حاصل کرنا. یو شوڈ گیٹ ریڈ آف یور سیلفش فرینڈ تمہیں اپنے خود غرض دوستوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک افہام و تفہیم کی پالیسی. سیورل پرابلمس کین بی سالوڈ بائی دا گیو اینڈ ٹیک پالیسی بہت سے مسائل جو ہیں معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں. گیو وینٹ ٹو اظہار کرنا. شی گیو وینٹ ٹو ہر فیلنگ بائی شیڈنگ ٹیئر اس نے اپنے آنسو بہاتے ہوئے اپنے احساسات کا اظہار کیا. ہارڈ اینڈ فاسٹ واضح اور سخت. ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز آر اسینشیل فار ڈسپلن ان کالج کالج میں نظم و ضبط کے لیے سخت اصول جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے. ہارٹ اینڈ سول دل و جان سے. ہی از آنیسٹ اینڈ ڈز ہز ڈیوٹی ہارٹ اینڈ سول وہ ایماندار اپنا کام دل و جان سے کرتا ہے. ان افکس الجھن میں ہونا. آفٹر ہز فیلئر ناکامی کے بعد. ہی از ان افکس وہ الجھن میں. ڈز ناٹ نو واٹ ٹو ڈو نہیں جانتا کہ کیا کرے. ان بلیک اینڈ وائٹ تحریر کی صورت میں لکھ کے. دا ٹو پارٹیز ٹو دا ایگریمنٹ بلیک اینڈ وائٹ اینڈ سائنڈ اٹ دونوں پارٹیوں نے ایگریمنٹ لکھا اور اس کے اوپر دستخط کیے. ان کولڈ بلڈ بے رحمی کے ساتھ. دا پور مین واز کلڈ ان کولڈ بلڈ غریب آدمی کو بہت بے رحمی سے قتل کیا گیا. کتھ اینڈ کن رشتہ دار. ہز کتھ اینڈ کن ہیلپڈ ہم ان ڈیفیکلٹی مشکل میں اس کے عزیز و اقربا یا رشتہ داروں نے مدد کی. کک دا بکٹ مر جانا. ہی ککڈ دا بکٹ ان کار ایکسیڈنٹ وہ کار حادثے میں مر گیا. لیڈ بائی دا نوز آسانی سے متاثر کر لینا مرضی سے چلانا. ہی از ویری سمپل اینڈ ہز فرینڈز لیڈ ہم بائی دا نوز وہ بڑا سادہ اور اس کے دوست اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی کام کہہ کے چلاتے ہیں. لیم ایکسکیوز یعنی جھوٹا بہانہ. ہی میڈ اے لیم ایکسکیوز فار کمنگ لیٹ اس نے لیٹ آنے کا جھوٹا بہانہ بنایا. لیو ان دا لرچ مشکل میں ساتھ چھوڑ دینا. اے سنسیئر فرینڈ نیور لیوز ہز فرینڈ ان دا لرچ مخلص دوست کبھی بھی اپنے دوست کو مشکل میں نہیں چھوڑتا. لائنس شیئر اس کا ہم کہیں گے جی بڑا حصہ. ہی ڈونیٹڈ دا لائنس شیئر آف ہز ویلتھ ٹو اے ماسک اس نے اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا. لک ڈاؤن اپون حقارت سے نفرت سے دیکھنا. دا رچ شوڈ ناٹ لک ڈاؤن اپون دا پور امیروں کو نہیں چاہیے کہ غریبوں کو حقارت سے دیکھیں. میک بوتھ ہینڈز میٹ بمشکل گزارا کرنا. اٹ از ناٹ ایزی فار دا پور ٹو میک بوتھ ہینڈز میٹ ناؤ ڈیز آج کل غریبوں کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے آسان نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ کل عدم. دس لا از نو مور افیکٹو یہ قانون مزید مؤثر نہیں ہے. بیکاز اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ کیونکہ یہ کل عدم قرار دے دیا گیا. نپ ان دا بڈ
آغاز سے ہی ختم کرنا. ہی ایڈوائزڈ می ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. اس نے مجھے نصیحت کی کہ برائی کو جڑ سے ہی ختم کر دو, شروع سے دباؤ. ونس ان اے بلو مون. شاذ و نادر کبھی کبھار. ہی از ویری بیزی اینڈ وزٹس می ونس ان اے بلو مون. وہ بڑا بیزی پرسن ہے اور بہت کام میری طرف آتا ہے کبھی کبھار. پارٹ اینڈ پارسل, لازمی حصہ. الیکشنز آر پارٹ اینڈ پارسل آف ڈیموکریسی. جمہوریت کے لیے الیکشنز جو ہیں وہ اہم حصہ ہیں. پاس اوے, مرنا. دا اولڈ مین پاسڈ اوے ان دا ہاسپٹل. بوڑھا آدمی اسپتال میں مر گیا. پروس اینڈ کونز, اچھے اور برے پہلو. ہی ڈسکس دا پروس اینڈ کونز آف دا نیو ایجوکیشن پالیسی. اس نے نئی تعلیمی پالیسی کے اچھے برے پہلو جو تھے ان پہ روشنی ڈالی. پلے ٹرونٹ ہوتا ہے اسکول وغیرہ سے, پڑھائی وغیرہ سے بھاگ جانا. ہی ڈز ناٹ ٹیک این انٹرسٹ ان دا اسٹڈی. وہ پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا. اینڈ آفن پلیز ٹرونٹ, اور اکثر بھاگ جاتا ہے. پلے ود فائر, خطرہ مول لینا. امریکہ از پلینگ ود فائر ان عراق. امریکہ جو عراق میں خطرے کے ساتھ کھیل رہا ہے. پاکٹ این انسلٹ, بےعزتی برداشت کرنا. ہی ہیڈ ٹو پاکٹ این انسلٹ ایٹ دا پولیس اسٹیشن اینڈ کوڈ ڈو نتھنگ. پولیس اسٹیشن میں اس کو ذلت برداشت کرنا پڑی, کچھ نہ کر سکا. رینک اینڈ فائل, چھوٹے موٹے عام لوگ. دا رینک اینڈ فائل آف آور کنٹری. ہمارے ملک کے جو عام لوگ ہیں. پروٹیسٹڈ اگینسٹ رائزنگ پرائسز, مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. اسٹارم ان اے ٹی کپ, معمولی بات پہ ہنگامہ کر دینا. دا کوئرل واز جسٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ اینڈ نتھنگ واز سیریس. معمولی بات پہ ہنگامہ آئی تھی اور کچھ بھی اس میں کوئی جو سیریس سنجیدہ بات نہیں تھی. شو دا وائٹ فیدر, بزدلی دکھانا. اے بریو سولجر ڈز ناٹ شو دا وائٹ فیدر ان دا بیٹل فیلڈ. ایک بہادر سپاہی میدان جنگ کے اندر کبھی بزدلی نہیں دکھاتا. سپک اینڈ سپین, بہت زیادہ تر و تازہ, بنا ٹھنا. قائد اعظم آلویز وور سپک اینڈ سپین ڈریس. قائد اعظم ہمیشہ یعنی اچھا لباس پہنے بنے ٹھنے رہتے تھے. اس کے بعد ہے سمال ٹاک, گپ شپ لگانا. فرینڈز ور بیزی ان سمال ٹاک ان دا فنکشن. دوست وہاں فنکشن میں گپ شپ لگانے میں مصروف تھے. سیٹ اپ, قائم کرنا. ہی سیٹ اپ ہز نیو بزنس ان کراچی. اس نے اپنا نیا کام جو ہے کاروبار بزنس میں شروع کیا, قائم کیا. اسٹینڈ بائی, مدد کرنا. مائی فرینڈز اسٹوڈ بائی می ان ہارڈ شپس. میرے دوست جو ہیں مشکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں یا کھڑے رہے. سمیل آ ریٹ, خطرے کو بھانپ لینا. ہی سمیلٹ آ ریٹ اینڈ چینجڈ ہز روٹ. اس نے ہی سمیلٹ آ ریٹ, اس نے کیا کیا کہ پہلے سے ہی اپنے خطرے کو بھانپ لیا اور اپنا راستہ بدل لیا. ٹیک ٹو ٹاسک, آڑے ہاتھوں لینا. دا سرونٹ واز ٹیکن ٹو ٹاسک فار ہز ڈس اونیسٹی. یعنی اس میں جو ملازم تھا اس کو بددیانتی کی وجہ سے آڑے ہاتھوں لیا گیا. تھرو تھک اینڈ تھن, یعنی غمی اور خوشی کی حالت میں, ہر حال میں. اونلی اے سنسیئر فرینڈ کین اسٹینڈ بائی یو تھرو تھک اینڈ تھن. صرف ایک خود غرض, آپ کا جو ایک بہت ہی خود غرض نہیں بلکہ اس میں ہم کہیں گے کہ آپ کا جو بہت زیادہ مخلص دوست ہے وہ اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ رہتا ہے. ٹو بی انڈر اے کلاؤڈ, زیر عتاب ہونا, پریشان ہونا. ہز آفیسر از انہیپی ود ہز ورک. اس کا دوست آفیسر جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کام سے خوش نہیں. اینڈ ہی از انڈر اے کلاؤڈ ناؤ ڈیز, اور آج کل وہ زیر عتاب ہے. ٹوتھ اینڈ نیل, ٹوتھ اینڈ نیل ہم یوز کرتے ہیں یعنی پوری کوشش کرنا. تو اس میں وہ کہنے کو آور پلیئرز پلیڈ ٹوتھ اینڈ نیل اینڈ ون دا میچ ایٹ لاسٹ. ہمارے پلیئرز نے یعنی پوری کوشش کی اور آخر کار میچ جیت گئے. اس کے بعد ہے جی ٹرن ٹرٹل, الٹ جانا. ہز کار ٹرنڈ ٹرٹل این ایکسیڈنٹ, اس کی کار حادثے میں الٹ گئی. ٹرن اے ڈیف ایئر ٹو, کان نہ دھرنا. ہی ٹرنڈ اے ڈیف ایئر ٹو مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ. اس نے میری نصیحت پہ توجہ نہ دی اور ناکام ہو گیا. ٹیک اے فینسی ٹو, پسند کرنا. دا چائلڈ ٹیکس اے فینسی ٹو ٹوائز, بچہ کھلونے پسند کرتا ہے. ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ, ملحوظ خاطر رکھنا. وی شوڈ ٹیک دا نیشنل انٹرسٹ ان ٹو اکاؤنٹ ان پالیٹکس. ہمیں یعنی جو سیاست ہے اس میں قومی مفادات جو ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اپ ٹو دا مارک, معیاری ہونا. ہز اسپیچ واز ویری گڈ اینڈ اپ ٹو دا مارک. اس کی تقریر بڑی اچھی اور معیاری تھی. اس کے بعد ہے ود اوپن آرمس, جوش و خروش سے.
دے ریسیوڈ دا گیسٹ ود اوپن آرمز، انہوں نے مہمانوں کو جو شوخروش سے ان کا استقبال کیا. ورک آؤٹ، حساب لگانا، حل کرنا. ہی ورکڈ آؤٹ دا کاسٹ آف ہز نیو ہاؤس، اس نے اپنے نئے گھر کے جو اس کو اندازہ تھا یا اس کی قیمت جو تھی اس کا حساب لگایا. ورک ونڈر ہوتا ہے جی کسی چیز سے یعنی حیرت انگیز کارکردگی دکھانا. آور کرکٹ ٹیم ورکڈ ونڈرز اینڈ ون دا میچ، ہماری کرکٹ ٹیم نے حیرت انگیز کام کر کے وہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے اس کی اچھی کارکردگی دکھائی. نیکسٹ ہے جی ہماری اس کی پریپوزیشن کی ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز نمبر 29. پلیز ایبسٹین فرام اسموکنگ، مہربانی کر کے اسموکنگ سے بچو. ڈو ناٹ بوسٹ آف، سنگل ایف آئے گا، یور riches، اپنی عمارت کا کبھی بھی اس کے اوپر شیخی مت بگاڑو، بیجا فخر مت کرو. ہی رائٹس ان بلو انک، وہ نیلی سیاہی میں لکھتا ہے. شی از پروفیشینٹ، تو اس میں آئے گا ان انگلش، یعنی وہ انگلش میں بہت زیادہ اسکلفل ہے یا اس کی پروفیشینسی کہ وہ اچھے طریقے سے فلوئنسی جو ہے وہ رکھتی ہے، اچھے طریقے سے بول سکتی ہے. ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ، اپنی صحت کا خیال رکھو. اس کے بعد ہے جی اس میں ایکسرسائز 30. ڈو ناٹ جیئر ایٹ دا پور، جیئر ایٹ، لاف ایٹ، سکارن ایٹ، موک ایٹ، سب کا مطلب ہوتا ہے تمسخر اڑانا. غریبوں پر ہنسو مت، تمسخر مت اڑاؤ. ڈو ناٹ بی جیلس آف ادر، دوسروں سے جیلسی کا اظہار مت کرو. مائی فرینڈ ایکسیڈڈ ٹو مائی ریکویسٹ، میرے دوست نے میری درخواست منظور کر لی. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اول خویش بعد درویش. ہز فیلئر واز کانٹریری ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز، کہ اس کی جو ناکامی تھی وہ مکمل طور پہ اس کی توقعات کے خلاف تھی. آئی کین ناٹ پارٹ ود مائی بکس، میں اپنی کتابوں سے جدا نہیں ہو سکتا. ہی گلانسڈ ایٹ می کیجولی، اس نے سببی طور پہ مجھے دیکھا. یو کین نیور سی تھرو مائی پلانز، سی تھرو ہوتا ہے بھانپ لینا، یعنی تم کبھی بھی میرے منصوبوں کو بھانپ نہیں سکو گے، جان نہیں سکو گے. ڈونٹ لاف ایٹ یور ایلڈرز، بڑوں کا مذاق مت اڑاؤ. ہی از بلائنڈ ٹو ہز ویکنیس، کسی چیز سے بے خبر ہونا بلائنڈ ٹو ہوتا ہے، اگر آنکھ کا اندھا ہونا ہو تو پھر بلائنڈ ان ہوتا. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی یعنی کمزوریاں جو تھیں اس سے بالکل بے خبر تھا، تو بلائنڈ ٹو آئے گا. آخری ایکسرسائز ہے. وی آل ہیو ٹو آنسر فار آور سنز، ہم سب کو اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے. ہی سیٹ آؤٹ آن اے جرنی، سیٹ آؤٹ ہوتا ہے روانہ ہونا، وہ سفر پہ روانہ ہوا. ہی ڈڈ ناٹ اپالوجائز ٹو می، اس نے مجھ سے معذرت نہ کی. ہیز دا میل کم ان، کیا ڈاک جو ہے وہ آ چکی ہے. وٹ از ٹائم بائی واچ یا بائی یور واچ، کہ اس وقت تمہاری جو گھڑی ہے اس کے اوپر کیا وقت ہوا ہے یا کس حوالے سے اس کا جو ہے وہ سچویشن ٹائم کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ اس نے مکمل طور پہ اس کو دیکھا ہے یا نہیں ہے. تو ٹائم کی جب بھی بات ہوگی تو اس میں ہم کیا یوز کریں گے کہ واٹ از ٹائم یور واچ یا بائی یور واچ، تو اس حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بعد آگے ہماری آتی ہے جی کریکشن کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. تو کریکشن کی جو ایکسرسائز ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری پہلی ایکسرسائز آج کی ہے 21. تو پہلا سینٹینس ہے دا مین از مارٹل، تو مین کے ساتھ کبھی دا آرٹیکل نہیں آتا، ایک جنرل انسان کی بات ہو رہی تو مین از مارٹل آئے گا، انسان فانی ہے. دیر از نو پلیس ان دس روم، پلیس نہیں ہوتا اس کے لیے روم ہی آتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی جگہ نہیں، تو دیر از نو روم ان دس روم، یہ روم 2 دفعہ ریپیٹ ہوگا. اٹ از آئی ہو از ٹو بلیم، آئی کے ساتھ ایم آتا ہے تو اٹ از آئی ہو ایم ٹو بلیم، یہ میں ہوں جس پہ الزام لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہے دس از اے ورتھ سینگ سائٹ، پہلے سائٹ آئے گا. دس از اے سائٹ ورتھ سینگ، کہ یہ نظارہ قابل دید ہے. آئی ایم لرننگ اے پوئٹری ناؤ، پوئٹری شاعری ہوتی ہے لیکن ایک وقت کے ہم ایک نظم سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو آئی ایم لرننگ اے پوئم ناؤ آئے گا. لاسٹ ایکسرسائز دیکھیں. شی کالڈ ہم ایز اے فول، کالڈ ہم ہوتا ہے کسی کو یہ کہہ کے پکارنا، تو کالڈ ہم آ فول آنا، ایز اے فول نہیں آنا، اس میں ایز نہیں آئے گا. اٹ از ویری ہاٹ ٹو پلے فٹ بال، تو اٹ از ویری نہیں ہوتا اتنی گرمی ہے کہ فٹ بال نہیں کھیلا جاتا، تو اٹ از ٹو ٹی ڈبل او ٹو والا، اٹ از ٹو ہاٹ ٹو پلے فٹ بال.
اس کے بعد روز از اے لولی فلاور، تو اس میں آئے گا دا روز از اے لولی فلاور، کہ گلاب جو ہے وہ بڑا پیارا پھول ہے۔ وی انجوائڈ ڈیورنگ دا ہالیڈیز، تو انجوائڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز سے لطف اٹھانا، تو اس کا جو صحیح سینس ہے وہ نیچے والی دیکھیں، وی انجوائڈ، انجوائڈ کے بعد آور سیلز آئے گا، انجوائے، اویل، اسی طرح سے ایبسینٹ ہے، تو ان کے ساتھ جو ورب ہم یوز کرتے ہیں ریفلیکسو ورب، تو وہی کا کیا ہوگا، آور سیلز آئے گا، وی انجوائڈ آور سیلز ڈیورنگ دا ہالیڈیز۔ آخری سنٹینس ہے دس بک از ٹو مچ ایکسپینسو، تو دس بک از مچ ٹو ایکسپینسو، کہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، ٹو مچ نہیں ہوتا، مچ ٹو آئے گا۔ آج کے 2 پیراگراف ہیں، یہ چھوٹے پیراگراف ہیں لیکن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا پیراگراف دیکھیے، ہمارے اسکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ ان آور اسکولز چلڈرن آر گیون فزیکل پنشمنٹ، اس کا مقصد بچے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ اٹس پرپز از ٹو ریفارم دیم، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سزا کی وجہ سے بچے خود اعتمادی کھو دیتے ہیں۔ بٹ اٹ از آفن سین دیٹ دا چلڈرن لوز دیئر کانفیڈینس، اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے ان میں جارحانہ رویہ پیدا ہوتا ہے اور بغاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اینڈ دے ڈیولپ این ایگریسو ایٹیٹیوڈ، دے آلسو ڈیولپ اے ٹینڈنسی آف ریوالٹ، ریوالٹ کس کو کہتے ہیں، بغاوت کو کہتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ استاد اور اسکول سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کانسیکوینٹلی دے اسٹارٹ، یہاں پہ دا لکھا ہے اس کو دے پڑھیں گے، دے اسٹارٹ ہیٹنگ دا ٹیچر ایز ویل ایز دا اسکول اینڈ الٹیمیٹلی گیو اپ اسکولنگ۔ دوسرا پیرا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک مورخ اپنے عہد کی سچی اور مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ اے ہسٹورین پریزینٹس اے ٹرو اینڈ کمپلیٹ پکچر آف ہز ایرا، ایرا کس کو کہتے ہیں، دور کو یا عہد کو کہتے ہیں۔ مورخ کس کو کہتے ہیں، جو تاریخ لکھتا ہے، وہ کوئی جھوٹی بات نہیں لکھتا، وہ کسی بات کو دہراتا نہیں۔ ہی ڈز ناٹ رائٹ اینی فالس تھنگ، ہی ڈز ناٹ ہائڈ اینی تھنگ، یعنی وہ یہاں پہ اس نے دہرانے کی بات لکھی، اس نے ہائڈ چھپانا لکھ دیا، تو دہرانے کے لیے آپ ہائڈ کی جگہ کیا کریں گے، ریپیٹ لکھیں گے۔ یہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے، ہائڈ کی جگہ کیا آ جائے گا، ریپیٹ آ جائے گا۔ وہ کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھتا۔ ہی از ناٹ پریجوڈسڈ اگینسٹ اینی ون، کبھی کبھی 2 اچھے مورخ ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے۔ سم ٹائمز 2 گڈ ہسٹورینز ڈو ناٹ ایگری ود ادھر، یہ دوز کی 2 آئے گا، 2 والا، کہ 2 جہاں پہ لکھیں گے 2 لکھا ہوا تو ہم 2 لکھیں گے، دوز نہیں آئے گا۔ وہ ایک ہی منظر دیکھتے ہیں اور مختلف داستانیں بیان کرتے ہیں۔ دے سی دا سیم سین اینڈ ٹیل، یا اس کے ساتھ نریٹ بھی آ سکتا ہے، ڈفرینٹ اسٹوریز۔ وجہ یہ ہے کہ مورخ بھی انسان ہوتے ہیں، مشینیں نہیں۔ دا ریزن از دیٹ دا ہسٹورینز آر آلسو ہیومن بینگز اینڈ ناٹ مشینز، انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ہیومنز آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر اینڈ سی تھنگز فرام ڈفرینٹ اینگلز، اس لیے مورخ کی شخصیت اس کی تحریر سے غیر حاضر نہیں ہوتی۔ دیئر فور، کوما لگائیں گے اس کے بعد، دا پرسنالٹی آف دا ہسٹورین از ناٹ ایبسینٹ فرام ہز رائٹنگ۔